ہاں میں نے بیان میں کہا کہ آج مجھے پتا چلا، پنجابی میں جو کہتے ہیں نا ٹھنڈ پہ گئی ہے، تو آج پتا چلا ٹھنڈ پہ گئی اس کو بولتے ہیں۔ مئی میں تم برف کے مزے لے رہے ہو، بڑھاپے میں جوانی کے مزے تو سنے تھے، جون جولائی میں برف کے مزے فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں میں۔ کتنی کتنی محنت کر رہے ہیں یار لوگ روزی کمانے کے لیے، کتنی کتنی محنت کر رہے ہیں۔ اس لیے جن کو اللہ نے روزگار دیا ہوا ہے جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ جب نعمت ہوتی ہے شکر نہیں، اسراف نہ کریں، اڑائیں نہیں پیسہ۔ جب اللہ نے دیا ہوتا ہے کچھ لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں، پھینک رہے ہوتے ہیں، جب زیرو ہو گئے گئے۔ کیوں؟ مزاج میں اڑانا تھا۔ وہاں بھی کیا ہے؟ مزاج کیا ہے؟ اڑانا۔ پھر اس پہ شریعت کا لیبل لگاتے ہیں، اسلام سخاوت پسند کرتا ہے، اسلام اعتدال کے ساتھ سخاوت پسند کرتا ہے، بے لگام سخاوت کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ اتنے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ لو، ولا تبسطھا کل البسط، نہ اتنے سخی بننے کی کوشش کرو کہ اڑا دو سارا، کل پھر لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے تمہیں۔ وابتغ بین ذلک سبیلا، درمیان میں چلو، بیلنس، نہ کنجوسی اور نہ ایسی سخاوت کہ کل خود بھیک مانگنی پڑے لوگوں سے۔ آپ کہہ سکتے ہو پھر نبی نے اتنی سخاوت کیوں کی، صحابہ نے اتنی سخاوت کیوں کی کہ صبح خرچ کیا تو شام کی فکر نہیں، شام خرچ کیا تو صبح کی فکر نہیں؟ انہوں نے اس لیے کیا ایسا، اور ان کو اس لیے اجازت دی گئی کہ ان کے بارے میں نبی کو معلوم تھا، جیسے حضرت ابو بکر نے سارا مال خرچ کر دیا، اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ جب ان کے گھر میں فاقے پڑیں گے تو یہ پھر بھی کسی سے مانگیں گے نہیں، برداشت کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ عام آدمی کی یہ کنڈیشن نہیں، میری اور آپ کی یہ کنڈیشن نہیں ہے، اور خاص طور پہ بیوی بچوں والا تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ نبی کو معلوم تھا ابو بکر سارا مال لے آئے ہیں، شام کو گھر میں فاقے ہوں گے تو نہ ابو بکر پریشان، نہ ان کی زوجہ پریشان، نہ ان کے بچے پریشان، صبر کریں گے یہ سوچ کر کہ یہ کس کی طرف سے آزمائش ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو جس میں اتنا صبر ہو ٹھیک ہے۔ آج کل ایسا صبر مارکیٹ میں کیا ہے؟ شارٹ ہے۔ اور زیادہ فنٹر نہیں بنا کرو۔ بعض مذہبی سوال کہتے ہیں میں تو ہوں، ہم تو نہیں ہیں، میں تو اپنے بارے میں کہتا ہوں میرے اندر تو نہیں ہے بھائی اتنا صبر، ہمیں تو ایک پراٹھا نہ ملے ایک ٹائم کا ہمارا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو کیوں فنٹر بن رہے ہو؟ جتنے ہو اتنے رہو نا۔ کیا خیال ہے؟ اور شریعت نے اجازت دی ہے۔ بہت سے صحابہ کا سارا مال نبی نے قبول نہیں کیا، اس لیے قبول نہیں کیا کہ بھائی کل آزمائش آ سکتی ہے، تو ضرورت، جب ایک چیز لازم نہیں ہے تو کیوں اپنے آپ کو پر آزمائشیں ڈال رہے ہو؟ ہر شخص ابو بکر جیسا تھوڑی ہے رضی اللہ عنہ۔ آج میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے مزاج میں سخاوت ہے، اڑا رہے ہوتے ہیں، اڑا رہے ہوتے ہیں، اڑا رہے ہوتے ہیں، کل جاب گئی اب بھیک مانگنا شروع۔ اس بھیک سے بہتر نہیں تھا کہ کچھ بچا لیتے؟ وہ سخاوت نہیں ہوتی۔ وہ دیکھو کچھ لوگ دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے بڑے سخی ہیں، لیکن اصل میں وہ سخی نہیں ہوتے، ان کی بریکیں فیل ہوتی ہیں، ان سے اپنی خواہشات کنٹرول نہیں ہوتی۔ جہاں دل کیا خرید لیا، کھا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ان سے اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اس کنٹرولنگ پاور کے فیل ہونے کو وہ سخاوت کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو قرآن نے کہا اعتدال سے رہو، جمع بھی کر۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ کی جو آمدن ہونا، جتنی آپ کو سیلری مل رہی ہے، کم سے کم 1 سال کی تنخواہ جمع کر کے رکھو، ایک اتنی کہ آج آپ جاب لیس ہو گئے تو 1 سال تک کم از کم آپ سروائیو کر سکو۔ 1 سال آپ کے پاس دوبارہ کوئی نیا روزگار تلاش کرنے کا موقع ہو۔ جو کر سکتا ہے جمع، جو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہے وہ تو بیچارہ کیسے کرے گا؟ ہاں 20 30 سالوں کا مت سوچو، 1 سال کافی ہے، 1 سال بہت ہے، 1 سال میں مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور پیسہ اسٹور کریں گولڈ کی شکل میں، پیسے کی شکل میں اسٹور کیا تو اتنا ڈی ویلیو ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سال کے بعد آپ بولیں گے اسے تو دہی بھی نہیں آ رہی۔ کیا خیال ہے؟ 2005 میں جتنے پیسوں سے سونا آتا تھا، آج اتنے پیسوں سے 1 پاؤ دہی آ جائے بڑی بات ہے۔ جو پیسہ جس طرح سے نیچے جا رہا ہے نا، الحمدللہ مزید 5 سال رہ گئے تو اور نیچے چلا جائے گا۔ ان سب کی بات کر رہا ہوں جو بہت نیک آدمی ہیں، جن کے لیے دعا کا میں نے کہا کہ اگر کروں گا تو میرے لیے کون دعا کرے گا؟ خیر، تو مزاج مزاج مزاج، شریعت کہہ رہی ہے مزاج نہیں۔ یہ جو میں 2 3 شادیوں کی بات کرتا ہوں، یہ بھی صوفی مزاج لوگوں کو بری لگتی ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ تو شہوت پرستی ہے، خواہشات کی غلامی ہے۔ یہ آپ کا مزاج ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ شریعت تھوڑی آپ کو برا لگ رہا ہے۔ جو زیادہ صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، اللہ اللہ کیا عورت لگا کے رکھا ہوا ہے یار، نیک بنو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات تو حج کرو، بس کیا ہے لگا کے رکھا ہوا ہے؟ کیا شادی لگا کے رکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کا مزاج ہے۔ ہمارے نبی نے ایک ٹائم پہ 9 بیویاں رکھی ہیں، اور نبی سے زیادہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ دنیا سے بے رغبتی، روزوں پہ روزے، فاقوں پہ فاقے، گھر میں
حضرت عمر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے, روک نہیں سکے آنسو. فرمایا یا رسول اللہ, جو کیسر و کسرا اتنے بڑے بڑے بادشاہ, ان کے گھروں میں تو ایسے سونے چاندی, اور ایک کھجور کی چھال ہے جس پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں, ایک پیالہ ہے ٹوٹل گھر کا, اسی میں سب کچھ, کھانا پینا, کھانا بھی اسی میں, پینا بھی اسی میں. یہ مزاج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن ازواج کتنی تھیں؟ 9. اللہ نے ہمارے نبی کو 4 سے بھی زیادہ کی اجازت دی. تو میرے بھائی میں اگر مزاج کو دیکھوں تو پھر تو یہی ہے کہ کیا ضرورت, ایک کی بھی کیا ضرورت ہے. شریعت کو دیکھنا ہے تو شریعت تو کہہ رہی ہے بھائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے بھائی, گوروں کی زندگی نہیں ہے, نبی کی زندگی. مزاج یہی ہے کہ 1-2 بچے ہوں, کیا بچوں کے بکھیڑوں میں پلنا, اور کیا یہ ادھر کوئی بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, ایک بچہ وہاں, ایک وہاں, ایک ٹماٹر بیچ رہا ہے, ایک اسکول میں جا رہا ہے, کیا ہے یہ, واٹس گوئنگ آن. کیا برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کرنے ہیں, یہ مزاج کی بات ہے نا. 1-2 ہوں تمیز کے, شریف شرفا قسم کے, یہ بھی کیا ہے, یہ مزاج ہے آپ کا. یہ شریعت بولو نا, شریعت تھوڑی ہے. اللہ سے پوچھو گے, اللہ کہہ رہے ہیں تزوج الودود الولود, رشتہ ہی اس عورت کا قبول کرو جو تمہیں زیادہ بچے دے, اولاد زیادہ دے. حضرت عمر نے فرمایا, نبی سے سن کے ہی فرمایا ہوگا, سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التي لا تلد. وہ سیاہ عورت, سیاہ فام عورت جو تمہیں اولاد دے, اس خوبصورت سے بہتر ہے جو تمہیں اولاد نہ دے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو مزاج لے کر آیا کرو, پھر ایک طرف رکھو اپنا مزاج. کیا خیال ہے بھائی؟ مزاج یہ کہتا ہے کہ بزرگ دوڑتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. یار تم لوگ کیوں چپ بیٹھے ہو, گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے بھائی. بزرگ پہ یہ چیز لگتی ہے, دوڑ رہے ہیں ٹکڑ 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 ٹکڑ, گھوڑے پہ بیٹھے ہو ٹکڑ 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 ٹکڑ, جم میں ویٹ اٹھا رہے ہیں ٹکڑ, یہ بزرگ پہ یہ چیز سوٹ کرتی ہے, اللہ والوں پہ سوٹ کرتی ہے جم جا کے. یہ مزاج ہے. صحابہ سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ سلمہ ابن اکوع گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ گھوڑے سے تیز. حضرت رکانہ پہلوان تھے, پچھاڑ دیا کرتے تھے. کوئی ایک صحابی بھی ایسے نہیں تھے جو تیز دوڑ نہ سکتے ہوں, ایک صحابی بھی ہمارے علم میں ایسے نہیں ہیں. مزاج کو چھڑاؤ, ایک طرف رکھو. نبی نے فرمایا اپنی خواہشات کو, اپنے مزاج کو کس کے تابع کرو؟ اس شریعت کے جو میں لے کر آیا ہوں. ترکی میں ہم گئے, بزرگ سے ہماری ملاقات ہوئی, ہمیں بتایا کہ بہت بڑے بزرگ ہیں. ہم نے کہا چلو بہت بڑے بزرگ ہیں تو زیارت کرنی چاہیے. ہم بھی چلے گئے. وہ تو ہماری اتنے بڑے تھے کہ ہم افورڈ نہیں کر پائے. غیبت اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ کو یہ تھوڑی پتہ ہے کس کی بات کر رہا ہوں. ان کے مریدوں کا ایک حلقہ تھا, ایک بڑا سا جبہ پہنا ہوا انہوں نے. ہم جا کے بیٹھے, ہم نے کہا جی السلام علیکم. مجھے لگا وعلیکم السلام کی تھوڑی سی مس کال آئی ہے, خالی کنفرم نہیں تھا کہ وعلیکم السلام بولا ہے حضرت جی نے یا نہیں بولا. شاید بولا ہوگا, ہم نے اچھا گمان رکھا. لوگوں نے بتایا کہ جی ایک پاکستان سے آئے ہیں مولوی صاحب, آپ سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا جی. ہم نے کہا بزرگ ہیں بھائی, اب ظاہر ہے کوئی ٹماٹر والا ہوتا تو مل لیتا اٹھ کے, یہ بزرگ تھوڑی اتنے آرام سے. میں نے کہا مصروفیت ہوگی, بعد میں ملیں گے, ہو جاتا ہے بعض دفعہ, کوئی کیفیات آ رہی ہوتی ہیں, اس وقت نہیں ملتا انسان, یا لوگ بہت مسافہ کرنے والے تک میں بدگمان نہیں ہوتا میں جلدی. میرے بھائی 1 گھنٹہ زور لگا لیا ہم نے, بزرگ تو لفٹ کرانے کا نام لیا ہی. پھر وہ بزرگ جب اپنے مریدوں کے ساتھ نکلے, اور مریدوں کا ایک ایسا حلقہ 25-30 جہاں جا رہے ہیں, جیسے مرغی نہیں ہوتی 12 چوزے اس کے ساتھ, مرغی یوں جائے گی, چوزے یوں, مرغی نے ادھر ٹن مارا, چوزوں نے ادھر ٹن مارا, وہ اس طرح سے. میں نے کہا اپنی زندگی بھی مصیبت میں ڈالی ہوئی ہے, دوسروں کی زندگی بھی. تو پھر ہم لائن میں کھڑے ہو گئے کہ اب یہاں سے یہ ٹرن مارتے ہوئے آئیں گے تو اب ہم مسافہ کریں گے. نہیں بھائی, ایسے اشارہ کیا. ہم نے کہا کچھ ضرورت سے زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ نہیں, یہ افورڈیبل نہیں. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے حکیم الامت تھے, واقعی بزرگ تھے. وہ کیسی پیاری بات لکھی. فرمایا لوگ میرے پاس آتے ہیں خانقاہ میں, بیعت ہوتے ہیں اور بزرگ بننے کے لیے. فرمایا انسان بننے کی کوشش کیا کرو, بزرگ بننے کی کوشش مت کرو. اور فرمایا انبیاء انسان بنائیں گے تو بزرگ نہیں بنائیں گے, انسان کا بچہ بن جائے بس کافی ہے. جو انسان کا بچہ ہوتا ہے وہی بزرگ ہوتا ہے. تو ایک اب یہ والے بزرگ ڈنڈ پیل سکتے ہیں اتنے نیک ہوں, ان کو کولیسٹرول ہو جائے گا, ڈاکٹر کہے گا بھاگو, پھر بھی یہ کہیں گے کولیسٹرول کا ڈبہ بن کے مر جاؤں میں ہارٹ اٹیک سے, بھاگوں گا نہیں کیونکہ میرے وقار کے خلاف. کیوں بلا وجہ وقار کی چادر اوڑھ کے رکھی ہوئی ہے یار, اتنی نارمل رہو یار.
ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا 17 سال کی عمر میں، اس کو خلافت ملی کسی بزرگ سے، میرے پاس آیا کہ مجھے ہمارے حضرت جی نے خلافت دے دی ہے. میں نے کہا بیٹا تمہاری نا بنٹے کھیلنے کی عمر ہے، ابھی خلافتوں کی عمر نہیں ہے، تمہارے بزرگ نے تمہیں بگاڑا ہے. کیونکہ میں اس کو بچے کو جانتا، نیک لڑکا تھا، کوئی برا نہیں تھا، لیکن میں جانتا تھا بیچارہ لوٹنے لپاڑا بھی، تمہاری خلافت کی عمر تھوڑی ہے. تو میں نے کہا اس بزرگ سے اصلاحی تعلق ختم کر دو، بگڑنے کی عمر ہے، اتنی سی عمر میں خلافت ملے گی، لوگ ہاتھ پاؤں چومیں گے تو فرعون بنو گے تم. دیکھو منجھی بھی عمر میں جا کے جب انسان تواضع میں پکا ہو چکا ہو پھر جا کے اس طرح کی عزت قابل برداشت ہوتی ہے. اب اس سے تم خلافت مل گئی، لوگ آئیں گے ہاتھ پاؤں چومیں گے، بگڑے گا بھائی. تو نیک تھا واقعی، اس کو سمجھ میں آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تعلق ہی ختم کر دیا. اس نے واقعی نیک تھا نا، ورنہ تو بگڑ جاتا. تو یہ کیا ہے؟ مزاج ہے، یہ بزرگی نہیں ہے، مزاج ہے. تو مزاج کو چھوڑو یار، کس کو دیکھو؟ شریعت کو دیکھو. تو 2-3 باتیں اور مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں میں. اسلام ہمیں صفائی سکھاتا ہے، ڈسپلن سکھاتا ہے. قرآن نے حکم دیا مسجدوں میں آؤ زینت اختیار کر کے آؤ. حکم دیا کہ نہیں دیا؟ زینت اختیار کرو. لہذا مسجد میں آنے سے پہلے اچھا کپڑا پہننا چاہیے، پھٹے پرانے کپڑے سے بچنا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، نہا دھو کے جمعے میں تو خاص طور پر. پوری زندگی اسلام ہماری ٹریننگ اسی حساب سے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیا خیال ہے؟ ڈسپلن، بال بنے ہوئے ہونے چاہیے، کپڑے صاف ہونے چاہیے. نبی نے ایک پراگندہ بالوں والے شخص کو دیکھا، آپ نے فرمایا کیا تمہیں اللہ نے پیسہ نہیں دیا؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا پھر اپنے سر کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ کنگھا نہیں خرید سکتے؟ یعنی حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. لیکن جب یہ مزاج بن گیا تو حج میں اس کا الٹا کروایا گیا ہم سے. حج میں حکم دیا گیا خوشبو استعمال نہیں کرنی ہے. حج میں حکم دیا گیا پرسنالٹی کو گھر پہ رکھ کے آؤ، 2 جوڑوں میں آؤ بغیر سلے ہوئے کپڑے، ایک لنگی اور ایک کرتا. اور انسان شرماتا ہے، اپنے یہاں کندھے پہ چادر ڈالتا ہے. حکم دیا کہ طواف میں کیا کرنا ہے؟ اضطباء، یہ دایاں کندھا برہنہ رکھنا ہے، اسے کھول دینا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ خوشبو استعمال نہیں کرنی، خوشبودار صابن سے نہانا نہیں ہے. حاجی جتنا میلا کچیلا ہوگا اللہ کو اتنا اچھا لگے گا. اب یہ مزاج جو شریعت ہی نے بنایا تھا اس کی مخالفت کروائی جا رہی ہے کہ نہیں کروائی جا رہی ہے؟ اور آخر میں ٹنڈ کرانی ہے. کیا کرانا ہے؟ گھر جانے سے پہلے حاجی صاحب دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ، سارا حسن ختم. ٹنڈ کے بعد رہ کیا گیا؟ اب ٹنڈ کے بعد کچھ بچا؟ مزدلفہ میں زمین پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے رات گزار رہے ہوتے ہیں، کیسے صفا مروہ میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، ساری پرسنالٹی ایک طرف. کیوں؟ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میرے غلام ہو یا نہیں. ایسا تو نہیں اپنے مزاج کو مجھ سے بھی آگے لے کے جانے کی کوشش کی ہے، مجھے ہی کراس کرنا شروع کر دیا تم نے. تو ان پوری بحث کا خلاصہ یہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں کمپلیٹلی داخل ہو جاؤ. اپنے مزاج کو بولو سائڈ پہ رکھو. بیوہ عورت کا نکاح لوگ پسند نہیں کرتے، بچے رکاوٹ بن جاتے ہیں، ہماری اماں کہیں اور شادی کرے گی، غیرت کے خلاف. یہ غیرت شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے خلاف ہے؟ خلاف. آپ نہیں روک سکتے. بہت کیسز آتے ہیں باپ کو نہیں کرنے دیتے. ابا آپ کیا رہ گیا، چھوڑو، ابا چھوڑ دے یار، ابا کے پاس بیلنس ہے یا نہیں ہے، ابا جانے. تمہارا ہیڈک تھوڑی ہے، وہ تنہائی دور کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کر رہا ہوں. نہیں ابا، ایسے لوگ ہیں دیندار ہیں، بڑی بڑی داڑھی ہیں، ابا کو نہیں کرنے دیتے. کیوں؟ مزاج کو شریعت سے اوپر رکھا ہوا ہے. وراثت میں بڑا ہوتا ہے. یہ بہنوں کو محروم کیا جاتا ہے وراثت سے. ہماری خاندان میں روایت نہیں ہے، بہنوں کی ضرورت کیا ہے. مائیں رکاوٹ بنتی ہیں، ابھی کفن میلا نہیں ہوا، میرے میاں کی جائیدادیں تقسیم کر رہے ہو. تو ان کو یہ برا لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی ابا مرے ہیں اور جائیدادیں تقسیم. یہ عمل ان کو غیرت کے خلاف لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ غیرت شریعت کے مطابق ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے؟ خلاف ہے شریعت. اسلام نے بولا ہے کفن میلا ہو یا نہ ہو، سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ وراثت کی تقسیم. آخری بس مثال دے کے بیان سچی مچی کا ختم. ادھر میت ہوئی، اسلام کہتا ہے فوراً دفن کرو اس کو. مزاج کہتا ہے نہیں، ابھی جاپان سے بنجلا بیٹا آئے گا، آسٹریلیا سے بیٹی پہنچنے والی ہے، زندگی بھر میں تو کبھی ملے نہیں، اب ابا کو مرحوم ہونے کے بعد دیکھنے کے لیے مختلف ملکوں سے تشریف لا رہے ہیں، 2-3 دن برف خانوں میں رکھتے ہیں. مزاج ہی کہتا ہے یار ایسے تھوڑی ابا کو، ابا اتنے عرصہ ابا کے ساتھ رہے، یہ کیا مرے اور دفنا دیا؟ نہیں ایسے نہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. ایسا ابا کہاں سے لبا؟ ماں ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو رونمائی کروانی ہے، پھر یہ ہوگا. بھائی یہ آپ کا مزاج ہے. اسلام نے حکم دیا ابا یا اماں کوئی بھی دنیا سے چلا جائے، یقین ہو جائے کہ چلے گئے ہیں، ایسا نہ ہو بھی جانے والے ہوں اور پہلے ہی. بعض دفعہ یقین نہیں ہوتا، ستا ہوا ہوتا ہے، بعض دفعہ یقین ہو گیا، انتقال ہو گیا. تو اسلام کہتا ہے سب سے پہلا کام کفن، جنازہ
غسل, کفن, جنازہ اور دفن, بس, باقی سب اس کے بعد. امریکہ میں, کینیڈا میں, دنیا کی یورپ میں جتنے کنٹریز ہیں نا, ان میں دو انتہائیں ہیں. ابا مر گئے یا تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, بولا بھائی اوون میں لاؤ, جلا بولو کہ جو مرضی کرنا ہے کرو. اور جو پوچھتے ہیں نا وہ 2-3 ہفتے لاش رکھی رہتی ہے, لاکھوں روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے, لاکھوں ڈالر کا. کہتے ہیں ایسی دفن کر دیا تو یہ تو محبت کے خلاف ہے. اتنا مشکل ہے نا ان کے یہاں مرنا. میں تو ابھی دیکھ کر آیا ہوں, میں تو حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ تو زندہ رہنے سے زیادہ مرنا مشکل ہے. جو فیملی والے لوگ ہیں نا گونوں میں, وہ پھر کہتے ہیں مر گئے تو نہیں, ایسے نہیں, اس کو تابوت پہ رکھا جائے گا, 3 پیس سوٹ پہنایا جائے گا, پھول پہنایا جائے گا, اس کی ہسٹری پہ کتابیں پڑھ کے سنائی جائیں گی, یعنی جو مقالے پیش کیے جائیں گے. 2-3 4 ہفتے ان کو رکھا جاتا ہے برف خانوں میں. ایک دن کا کرایہ ایسے بن رہا ہوتا ہے جیسے جہاز پورٹ پہ آ کے لگا ہوا ہے. ایک دن کا, گھنٹوں کا نہیں, ایئرپورٹ پہ کرایہ ہوتا ایسے, 1 گھنٹے کا کرایہ وہ لے رہے ہوتے ہیں. بیڑا غرق ہو جاتا ہے بندے کا. تو ان کا مزاج تو